بھائی قابل احترام بزرگوں، پیارے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے بہت کے گھنے منے پھولوں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظامیہ مراقبہ حال اسلام آباد کی طرف سے آپ سب لوگوں کو نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی دلی مبارکباد۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کی بڑے کام سے محبت اور عقیدت ہے، یہ ان کا عشق ہے کہ جو آپ کو یہاں تک پیش ہے۔ انتہائی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو انبیاء کرام کے علوم کے وارثین اور یہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق سے بے لوث محبت کرتے ہیں، ان کی فریادوں کو سنتے ہیں، ان کی فریادوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی روحانی ہستی ہے۔ آج یہاں پہ صرف ان کا کچھ نہیں منایا جا رہا، بلکہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں اور پاکستان کے بے شمار شہروں میں ان کے عقیدت مند آج ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاج الدین بابا جیسی ہستیاں قدرت بہت کم پیدا فرماتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 3500 سال میں ایسی ایک ہستی قدرت اپنے خصوصی رحم و کرم سے پیدا فرماتی ہے۔ بابا تاج الدین ناگپوری اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو حضور علیہ السلام کی طرف سے خصوصی علوم ممکن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے سامنے ہر چیز آشکارا ہوتی ہے۔ یہ ظاہر بھی دیکھ لیتے ہیں، باطن بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کی مرضی کو جانتے ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا ذہن اللہ سے ملا ہوتا ہے، یہ ہر چیز کو کہ راہ اللہ دیکھتے ہیں،
اللہ کی معرفت سے سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں تمام انسانیت اللہ کا گناہ ہوتی ہے۔ یہ علاقائیت، لسانیت، فرقے، مذاہب اس سے بہت اوپر ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کا بندہ جو اس سے عقیدت رکھتا ہے یہ اس کو نوازتے رہتے ہیں۔ آج ناگپور میں بھی تاجدین بابا کو سنایا جا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے علاوہ بلکہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں غیر مسلم آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، یہ پہلے زیر ٹی وی آیا کرتا تھا یہاں سے، اگر اس میں خبر بھی آتی تھی تو اس ٹائم اندرا گاندھی زندہ تھی، حضرت وزیر اعظم بھی تھی، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتی تھی، وہاں چادر چڑھاتی تھی، اور ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے وہاں کافی ٹائم بیٹھتی تھی۔ خبروں میں بہت بڑی خبریں جنہوں نے دی، حالانکہ خبر تھوڑی سی لگاتے ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا شاید 2-3 منٹ کا ان کا وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یقین کر لیں کہ پتہ جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بھی حضور مولانا تاجدین رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور بڑی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ عقیدت غیر مسلم رکھتے ہیں۔ ہر کمیونٹی کو بندہ وہاں حاضر ہے، سکھ، عیسائی، پارسی، مسلمانوں کے لوگ، بے شمار مذاہب کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں سے جوڑیوں اور دامن بھر کے آتے ہیں، وہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ دیکھیں لوگ کتنی دور سے وہاں حاضری دیتے ہیں، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اتنا خرچہ کر کے اتنا ٹائم لگا کے وہاں جائے؟ لازمی چیز ہے کہ کچھ ملتا ہے تو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ وہاں جو بھی جاتا ہے چوریاں بھر بھر کے جاتا ہے، کسی کو خالی دامن جانے نہیں دیتے۔ اگر کوئی دنیا کے لیے حاضر ہوتا ہے، کوئی دنیاوی مسائل ہیں، اس کی بھی وہ سنتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے روحانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے، اس کو روحانی طور پہ نوازتے ہیں۔ یہ اس بندے کے ذات پہ وہ کیا مانگتا ہے۔ بہت بڑا دربار ہے، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے عہدیدار، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ وہاں جا کے سر جھکا دیتے ہیں، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تاجدین بابا فرماتے تھے کہ پوری دنیا میں میرے بچے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر اپنے عقیدت مند کو اپنا بچہ کہتے ہیں، اور اس وقت بھی بے شمار دنیا کے جو ممالک ہیں، شہر ہیں، وہاں آج بڑا عقیدت احترام کے ساتھ تاجدین بابا کا
عرس منایا جا رہا ہے۔ تاج الدین بابا کا ہمارے سلسلہ عظیمیہ پہ بڑا احسان ہے، بڑی ان کی نظر ہے۔ نظر اس لیے ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء سید محمد عظیم بخشیہ یہ پشتہ میں تاج الدین بابا ان کے نانا لگتے تھے، یہ نواسے تھے۔ ایسے بھی مقبل میں بھی بتایا گیا کہ آپ کی طرف نواسا ہے، یہ دریا کی جو پیاسا ہے۔ تقریباً 9 سال انہوں نے حضور قلندر بابا کی تربیت کی اور بہت نوازا ہوں، اتنا نوازا کہ وہ اس وقت صدر الصدور کے عہدے پہ فائز تھے۔ یہ صدر الصدور کا عہدہ اور شہنشاہ ہفتے اقلیم کا جو ہے یہ 3500 سال میں قدرت ایک نہیں پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے قدرت ہر چیز کو مسخر کر دیتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کائنات پہ ان کا حکم چلتا ہے اور جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتی ہے، اس کی تمثیلوں کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ان تمثیلوں پہ رد و بدل کرتے ہیں، وہاں تمثیلیں بناتے ہیں۔ ان کو ممثل بھی کہا جاتا ہے، یہ تمثیلیں بنانے اور جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے یہاں اس کا عمل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے۔ تاج الدین بابا کو بہت سارے لوگ خواب میں بھی دیکھتے ہیں، براقوں میں بھی دیکھتے ہیں، تاج الدین بابا کو نوازتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ سلسلہ عظیمیہ پہ تاج الدین بابا کی خاص نظر ہے، بڑی عنایات ہیں۔ جو سلسلہ عظیمیہ کے افراد ہیں وہ بھی تاج الدین بابا کی طرف چاہتے ہیں، جو بھی اس سے عقیدت رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے۔ اس کا مقناطیس لوگوں کو کھینچتا ہے، اسی طرح یہ بندوں کو کھینچ لیتا ہے۔ بنا سکتا ہے کہ میں ان سے محبت کر رہا ہوں، دراصل وہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ دل میں عجیب خیال پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جتنا میں اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء سے محبت کرتا ہوں، کیا مرشد بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ چیز میرے اندر دوسری ذہن کے اندر بالکل بڑا ٹائم گزر گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار میں تو اتنی محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں حضور قلندر بابا بھی مجھ سے محبت فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور جتنا میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا آپ بھی مجھ سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ تو قلندر بابا نے فرمایا خواجہ صاحب آپ نے مقناطیس دیکھا ہے، آپ کی پیشے بھی دیکھا ہے، فرمایا لو بھی دیکھا ہے،
فرمایا آپ مجھے بتائیں کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے یا لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے؟ ہمارے مشرکین بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً ہاتھ باندھ دیا، میں نے کہا حضور بس اب بات ہے سمجھ میں آئے۔ تاج الدین بابا جیسے بزرگ جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ بھی یاد کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو ان کی قربت چاہتا ہے وہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد لوگ ہیں، ان کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، یہ ٹائم اینڈ اسپیس ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاج الدین بابا جب کرم فرماتے ہیں تو وہ پتہ نہال ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں تاج الدین بابا پھر سے یاد آ رہے ہیں، بات ہوئی ہے میں بھی یاد کر رہا ہوں، یہ یاد دراصل وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کافی دفعہ خواب میں تاج الدین بابا کو دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا چلنے میں میں بالکل جیسے 4-6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، تو تاج الدین بابا مجھے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے ایسی گفتگو کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے ہیں، ٹھوڑی سے کرتے ہیں، خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں۔ بہت دفعہ میں نے تو لاشعوری حالت میں تو کوئی انسان نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن جب میں شعور میں ہوتا تھا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے کہا یار تاج الدین بابا جو ہے یہ بات تو کرتے نہیں، بس خوش ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسے روڈ ہے، روڈ کے کنارے کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، تو ایک کوٹھی ہے اس پہ بات جیسے پتھر قبروں پہ لکھا ہے، پتھر اس طرح لکھا ہوا ہے تاج الدین، تو گیٹ لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا گیٹ بھی ہے۔ تو میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، میں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، خالی تاج الدین لکھ دیا، تو لکھنا چاہیے کہ بابا تاج الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ لکھنا چاہیے، خالی تاج الدین